हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर होने वाली बहुत सारी तब्दीलियों की। इकॉनमी की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो हर जगह कुछ अजीब किस्म का मतलब अजीब किस्म की सूरत हाल चल रही है। सिक्योरिटी सिचुएशन भी बड़ी अलार्मिंग है, थ्रेटनिंग है। इसके साथ साथ इकॉनमी के हवाले से आवाम के ऊपर बोझ दिन ब दिन और बढ़ाया जा रहा है। जाते जाते भी इसी हुकूमत ने 20 रुपए पर लीटर जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं। क्या करना चाहते हैं? और हर दफ़ा ये बात करना कि हम ये मुल्की मफाद और अवाम के मफाद में, यानी मुल्क के इंटरेस्ट में और अवाम के इंटरेस्ट में ये फैसले करते हैं, क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ ड्रामा और एक चूरन है जो हमें बेचा जा रहा है? इन सारी इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर बशारत हसन साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो ये बताइएगा कि सियासत की बात करें, इकॉनमी की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, हर तरफ एक अफरा तफरी की सूरत हाल है। सर, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो कहते हैं, बस यही कहते हैं कि हम, हर कोई आता है और यही कहता है कि हमने मुल्क को बचाया, अगर हम ना होते तो शायद ये मुल्क ना रहता। नए चीफ आते हो आर्मी को लीड करने के लिए, या हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हो, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आती हो, हर कोई ये नारा लगा के आता है और जाते जाते ये नारा भी लगाता है कि हमने सब कुछ ठीक करके आपको दिया, अगर अब कोई और आएगा तो बेशक उसको बिगाड़ता है तो बिगाड़। सर, ये हो क्या रहा है? देखें जी, हो ये रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं, जब उनको लाया गया था 2018 में, उस वक्त इकॉनमी एक तरीके से बेहतर चल रही थी 2017 तक। 17 के बाद जो है 17 से 18 के दरमियान ये बिठा दिया गया इसको ला के शायद खाकान अब्बासी साहब को एज प्राइम मिनिस्टर, और उनके वज़ीर ख़जाना थे जो मिफ्ता इस्माइल साहब। उन्होंने वही पॉलिसीज़ जो IMF चाहता था वो पाकिस्तान पे लागू करनी शुरू कर दी। इसहाक डार साहब ने रुपए की डिवेल्यूएशन को रोका हुआ था, इंटरेस्ट रेट को काफ़ी नीचे ले आए थे जो है, और मुल्क में कुछ ना कुछ जो है तरक्की हो रही थी। ठीक है कि ये बहुत सारे इनके ऊपर इल्ज़ामात थे करप्शन के और दूसरे, लेकिन फिर भी एक स्टेबिलिटी थी, और गरीब जो है वो कम से कम रोटी खा सक रहा था। जी। ऑल दो के इन्होंने भी बहुत ज़्यादा महंगाई की थी, लेकिन 2017 के बाद से जो महंगाई का एक जो है ना साइकिल शुरू किया गया और एक तूफान लाया गया है, जिसमें रुपए को डीवैल्यू करना शुरू किया, जी। वो शुरू किया था मिफ्ता इस्माइल साहब ने, और हर महीने के हिसाब से वो डीवैल्यू हो रहा था। 106 का डॉलर था जिस दिन मिफ्ता इस्माइल साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया गया 2017 में, और जिस दिन वो गए तो 136 137 का करके गए थे एक साल के अंदर। उसके बाद इमरान खान साहब आते हैं, उनका वज़ीर ख़जाना आता है जो है, और फिर वो कुछ अरसे रहता है। उसके बाद IMF से रज़ा बाक़िर साहब को लाया जाता है और उनके ज़रिए फर्दर डिवैल्यूएशन की जाती है, हैवी डिवैल्यूएशन की जाती है। 190 तक ले जाया जाता है रेट रुपए का डॉलर के अगेंस्ट, जिससे कि महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आता है। हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में बिजली भी इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल से बनती है। हमारे मुल्क में जो है गैस भी अब इम्पोर्ट होनी शुरू हो गई है, LNG के जो है RLNG के सूरत में। हमारे मुल्क में और बहुत सारी चीज़ें जो है, इवन के दालें तक इम्पोर्ट हो रही हैं, जी। वीट इम्पोर्ट हो रही है, खाने पीने की और बहुत सारी सब्जियां इम्पोर्ट हो रही हैं। तो जब आप हर चीज़ तकरीबन इम्पोर्ट करते हैं, तो फिर बिल्कुल। अगर आप अपने रुपए को डीवैल्यू कर देंगे, इतनी बुरी तरह डीवैल्यू करेंगे, 190 तक इमरान खान साहब के दौर में चला गया, जिससे कि मुल्क में हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। 2 गुना तो डीवैल्यू करने से हो गई, और 2 गुना जी। उन्होंने कर दी, तो 4 गुना हर जी। चीज़ महंगी हो चुकी थी बिल्कुल। जब कि उनकी हुकूमत को हटाया गया 2022 में अप्रैल में। अप्रैल में फिर ये PDM की हुकूमत आती है। इन्होंने तो, ये ताजर लोग हैं, इन्होंने तो आते के साथ ही अपने ताजर बरादरान को और अपनी अपनी जेबें भरने के लिए, इनके भी बहुत सारे कारखाने हैं, अपनी जेबें भरने के लिए हर चीज़ की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा किया, और रुपए को भी बुरी तरह डीवैल्यू किया, 300 रुपए तक पहुंचा दिया, जो कि 190 पे इनको मिला था एक साल पहले। तो उससे जो है 3 गुना महंगाई हो गई वैसे ही। और उसके अलावा इन्होंने ताजरों ने मिल के जो लूट मार शुरू की, तो वो 2017 के मुकाबले में आज हर चीज़ 6 गुना महंगी हो चुकी है। तो ये तो इन्होंने मुल्क के साथ किया, गरीब के साथ किया। गरीब तो अब रोटी भी नहीं खा सकता, पानी के साथ चटनी के साथ रोटी भी नहीं खा सकता खाली। इस वक्त सर 30 रुपए का नान मिल रहा है। सर, बात ये नहीं है, मतलब बिल्कुल सही, आपकी बात दुरुस्त है कि हर कोई आता है, लेकिन मसला ये है कि
کوئی ٹھیک کرنے والا بھی تو نہیں ہے نا. جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے جو فیصلے کیے اگر یہ میں نہ کرتا تو یہ پاکستان ختم ہو چکا ہوتا. افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ 4 گنا کیا 6 گنا مہنگائی ہو گئی ہے, ہر چیز کی قیمتیں ڈبل ٹرپل اور 4 6 ٹائم ہو گئی, لیکن ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اگر نہ ہوتا اور میں نہ آتا تو شاید یہ پاکستان نہ ہوتا, ہی ختم ہو چکا ہوتا. افسوس تو اس بات پہ ہو رہا ہے مجھے. بات یہ ہے نا کہ یہ نااہل ترین قوم ان کی حکومت تھی عمران خان کی, جس کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی. جی اس نے جو لگایا تھا ایف بی آر کا چیئرمین شبر زیدی, ان کا جو ہے انٹرویو میں سن رہا تھا, ہفتہ پہلے آیا ہے, جی وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کا ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو اتنی بری طرح کے وہ بیڑا غرق کر رہے تھے اکانومی کا. لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اور ہر ایک یہی بات کرتا ہے. دیکھیں اب جو اس وقت نئے آرمی چیف آئے ہیں, ان کے آنے کے بعد سے 2 بڑے جو ہیں فیصلے ہوئے ہیں. ایک تو SIFC بنایا گیا, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی گئی ہے. جی یہ ایک بہت اچھا اور بہت ہی کارآمد ادارہ ہے. اس میں جو ہے فوج جو ہے وہ ضمانت دے رہی ہے, کارپوریٹ فارمنگ میں وہ لوگ آ رہے ہیں, IT کے شعبے میں آ رہے ہیں, اس میں فورن انویسٹمنٹ آئے گی ساری, FDI آئے گا. وہ جو ہے انرجی کے شعبے میں آ رہے ہیں, وہ مائننگ کے شعبے میں آ رہے ہیں. آج ایک مائننگ کی بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے. جی اس بالکل. طریقے سے بڑے بڑے شعبے جس میں کہ بہت زیادہ فورن انویسٹمنٹ آنا چاہتی ہے. آپ کے جو دوست ممالک ہیں, جس میں چائنا ہے, جس میں کہ سعودی عرب ہے, جس میں کہ UAE ہے, اور ممالک ہیں, انہوں نے یہ ایک گارنٹی مانگی تھی کہ اگر فوج ہمیں گارنٹی دے تو ہم پھر آ کر اس ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے. تو ادھر سے فوج کے جو نئے ہمارے آرمی چیف ہیں, ان کی طرف سے اب وہ ان کو گارنٹی دی جا رہی ہے. اور SIFC کے صورت میں پاکستان میں جو کاؤنسل بنائی گئی ہے, اس کے ذریعے تقریباً کوئی 28 سے 30 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے ان دا نیئر فیوچر. اور اس میں سے بہت سارے کا آغاز ہو گیا ہے. ایک اچھی خبر یہ ہے. دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا کے وائس پریزیڈنٹ پاکستان آئے, جی وائس اور پریزیڈنٹ. ان کے ساتھ سی پیک کا جو ہے اب وہ نیکسٹ سیکنڈ فیز شروع ہو رہا ہے. سی پیک کا آپ کو 10 سال ہو چکے ہیں, جس میں کہ جو کام کیا گیا وہ پھر بہت سلو کر دیا گیا تھا عمران خان صاحب کے آنے کے بعد. وہ پھر اب دوبارہ اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیکنڈ فیز میں جو 9 اسپیشل اکنامک زونز ہیں, ان کو جلدی سے جلدی ترقی دی جائے گی, جس میں کہ رشکئی کا ہے, جس میں کہ بالکل. دھابے جی کا ہے, اور جس میں کہ علامہ اقبال والا ہے, یہ جو فیصل آباد میں ہے. جی جی تو یہ 3 جو ہیں یہ اچھے خاصے ڈیولپ ہو چکے ہیں. باقی 6 اور ڈیولپ کیے جائیں گے, اور ان کے بہت سارے MOU سائن ہوئے ہیں. اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ آئے گی, چائنیز بھی آئے گی, اور ملک جب دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے اس طرح سے آپ کو ٹیکس ہالیڈیز دی جا رہی ہیں, آپ کو جو ہے ایک راہداری بنا کے دی جا رہی ہے, آپ کا مال جو ہے یہاں جو بنے گا وہ ڈائریکٹلی ایکسپورٹ ہو سکے گا تھرو گوادر. اس طرح گوادر کی پورٹ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, وہاں اس کے لیے جو پاور پلانٹ ہے اس کا ٹیرف کل ڈٹرمن ہو گیا ہے. تو اس طرح بہت سارے جو ہے یہ ساری چیزیں مل کر اب ملک کو ایک سالڈ بنیاد پر ترقی دینے کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اچھا سر, اور آپ کی بات میں 1% آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ جنرل عاصم صاحب آ گئے, انہوں نے گارنٹی دے دی. اول تو سر یہ فوج کا کام نہیں ہے, افسوس کے ساتھ کہ ہماری پولیٹیکل نالائکیاں اتنی ہو گئی ہے کہ فوج اگر گارنٹی نہیں دے گی تو اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر کی تو ضرورت نہیں ہے کوئی, مطلب جس طرح مشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح کا کوئی سین کر دے. ایک بات سر. دوسری بات, یہ لوگ مجھے جو پارلیمنٹ کے اندر ہمارے بیٹھے ہوئے 342 ایک اور 104 دوسرے, پھر ہمارے بیوروکریسی کے لوگ, پھر ہمارے ریٹائرڈ جنرلان اور ہمارے ریٹائرڈ ججز صاحبان, کون ہے جس نے اپنی انویسٹمنٹ یا اپنا پیسہ پاکستان میں رکھا ہوا ہے کہ وہ باقی لوگ سعودی عربیہ, UAE, قطر, امریکہ, انگلینڈ, یورپ کے لوگ کنونس ہو کے اور یہاں پہ پیسے ان کے سب کے تو وہاں پہ پڑے ہوئے پیسے, تو یہ کیوں باہر سے کیوں لے کے آئے گا؟ مطلب میرے پاس اگر پیسہ ہو, میں پاگل ہوں گا کہ میں پاکستان میں لے کے آؤں گا؟ کیوں لگاؤں گا کہ یہاں پہ پھر ذلیل بھی ہوں اور اپنا پیسہ بھی جو ہے وہ نکلوانے میں مجھے پھر ان کی منتیں ترلے کرنے پڑے. یہ گارنٹیز جو ہیں یہ سورن گارنٹیز ملیں گی ان کو. سورن جی فنڈ ایک بنایا جا رہا ہے. سورن گارنٹیز جو ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے, جی پریزیڈنٹ آف پاکستان دیتا ہے. اس کے تحت یہ انویسٹمنٹ ہوگی, اور یہ سارے تیار ہیں کیونکہ اس میں آ چکے ہیں انویسٹرز. جی یہ جو حکومتیں ہیں جس میں سعودی عرب ہے, UAE ہے, تو وہ گارنٹیز ہیں. لیکن میں آپ کی بات جو ہے اس کا جواب یہ ہے جی کہ ہمارے سیاستدان, ہمارے بیوروکریٹ اور ہمارے جتنے بھی یہ بزنس مین ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, انتہائی درجے کے کرپٹ ہیں.
اگر آپ ان کے ہاتھ میں ملک دے دیں گے جو کہ آج کل دیا ہوا ہے تو یہ وہی حالت کریں گے جو ابھی انہوں نے کی ہے. یہ تو لوٹ کر کھا جائیں گے عوام کو بالکل ہی. یہ جو ہے آپ دیکھیں نا جو ہنگر انڈیکس ہے اس میں پتہ نہیں 90 ہے کتنا 99 نمبر ہے پاکستان سر, میں نے ورلڈ انڈیکس پڑھی ہے. 99 نمبر آ گیا, اور انڈیا کا 107 نمبر ہے, ہمارے جی سے بھی زیادہ ہے. جی اب بات یہ ہے کہ اگر ان کے ہاتھ میں آپ دے دیں نا تو یہ تو انڈیا سے اوپر لے جائیں گے ہنگر انڈیکس کو, پاکستان کے بھوکا مار دیں گے عوام کو. اس لیے یہ ہے کہ فوج کی وارنٹی وہ مانگ رہے ہیں کہ اور سورن گارنٹیز مانگ رہے ہیں. جب سورن گارنٹیز مل جاتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ میں کیونکہ میرا پاور سیکٹر سے بھی تعلق ہے, انوائرمنٹ کے سیکٹر سے بھی تعلق ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب جیسے کل ایک انٹرویو میں نے دیکھا جو یہ گولڈ مائننگ کے لیے ایک کمپنی آئی ہے, بیرک نام ہے, کیا نام ہے اس کا, اس کے جی جی سی ای او کا بیرک گولڈ. انٹرویو تھا. تو وہ جو ہے وہ یہ بتا رہا تھا کہ کتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے, اس سے کتنا زیادہ جو ہے کاپر اور گولڈ جو ہے نکلے گا, اور جو ہے اوپن پٹ مائن ہے, اور پھر اس کو ہم کس طریقے سے پاکستان کی جو ہے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کر سکیں گے. اسی طریقے سے آپ حیران ہو جائیں گے کہ وزیرستان میں جہاں سے صرف آپ بم دھماکوں کی اور تخریب کاری کی خبریں سنتے تھے, وہاں پر ایک کاپر مائن جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے, اور وہاں سے جو کاپر نکل رہی ہے, FWO نکال رہا ہے, وہ کاپر جو ہے وہ پھر اس کا نیلام کرتے ہیں, اس کی بڈنگ کرتے ہیں, اور اس میں جو ملک بھی جو ہے اچھی بڈ دیتا ہے وہ اس کو بیچ دیتے ہیں. تو وہاں پر اس طریقے سے کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس مائنز جو ہیں, ہمارے پاس جو منرل ویلتھ ہے وہ $6 ٹریلین سے زیادہ کی ہے. یہ تو ایک بہت ہی ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے, اس سے بہت زیادہ ہے, لیکن $6 ٹریلین کے جو ہمارے ذخائر ہیں وہ تو باقاعدہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں. تو ان کی اگر پراپر مائننگ کی جائے, کوئی ایماندار حکومت آ جائے, کیونکہ یہ تو سارے چور ہیں, ہمارے سیاستدان, ہمارے بیوروکریٹس, ہمارے انڈسٹریلسٹ, ہمارے بزنس مین, یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں. انہوں نے صرف لوٹ کے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, اپنا پیسہ باہر جمع کیا ہوا ہے. یہ اپنا پیسہ کیوں لائیں گے؟ دیکھیں نا, جو لوٹ کا پیسہ اگر یہاں لائیں گے تو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ لوٹ کا پیسہ تھا, وہ اپنا پیسہ باہر ہی رکھیں گے. جی اس کا لانے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا ٹرائی کی ہے, عمران خان نے بھی کی ہے, پرویز مشرف صاحب نے بھی کی تھی, لیکن ایک پیسہ آپ نہیں لا سکے. الٹا ملینز آف ڈالرز, بلینز آف ڈالرز جو ہے جرمانے دینے پڑے. وہ ایک ایرانی تھا, اس نے بلیک میل کر کے ان سے بہت کچھ لے لیا. اس طریقے سے اب جو ہے یہ SIFC کے ذریعے میں سمجھ رہا ہوں, اور سی پیک اگر پراپرلی یہ اس کا سیکنڈ فیز امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ سالڈ گراؤنڈ ہوگا پاکستان کی معیشت کو ریوائیو کرنے کا, اس کے ٹرن اراؤنڈ کا. اور اگر ایماندار لوگ اوپر بٹھا دیں اور جو ہے یہ اس طریقے سے فورن انویسٹمنٹ جو ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آنی شروع ہو جائے, تو وہ یہ ایک ٹرن اراؤنڈ ہوگا. یہ ایک جو ہے نا پاکستان کی معیشت کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی. تو دیکھیں, اب یہ ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے, اور اس وقت جو ہے یہ آدمی ایماندار ہے جو ہمارا چیف لگا ہے, اور ابھی تک کوئی ان کے خلاف نیگیٹو خبر نہیں سنی گئی. اسی لیے میرا خیال ہے ان کو ہٹانے کے لیے پورا کا پورا زور لگایا گیا, اور 9 مئی کو جو پاکستان میں کیا گیا, جس طریقے سے حملے کیے گئے, وہ ان کے ہی خلاف تھے, اور اسی چیف کو ہٹانا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر یہ رہ گیا پاکستان ترقی کر جائے گا, تو اس کو رہنے نہیں دینا چاہتے. اس کے خلاف ہر قسم سے جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی جو ہے پورا ٹرائی کر رہی ہے کہ ان کے خلاف جتنا بھی کیا جا سکے لوگوں کو, عوام کو. تو یہ صورتحال ہے, لیکن یہ الحمدللہ 9 مئی کا جو ہے جو سازش تھی وہ ناکام ہوئی, اور اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں گے PTI کدھر گئی, بکھر گئی, بالکل ختم ہو گئی. تو میں تو بہت امید کرتا ہوں کہ یہ SIFC کے ذریعے, سی پیک کے جو سیکنڈ فیز ہے اس کے ذریعے, اور بہت ساری جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے آپ کے مائننگ سیکٹر کے ذریعے. اچھا سر, آپ یہ بات تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں یہ مان لیتا ہوں آپ کی یہ بات کہ جی جنرل عاصم منیر صاحب کے آنے سے پتہ نہیں ہو سکتا ہے دن دگنی رات چگنی ہم ترقی کرنا شروع کر دیں گے. بہت اچھی بات ہے, اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. بے شک جنرل عاصم منیر کی نگرانی میں ہم ترقی کریں, یا باجوہ میں کر چکے, یا کوئی اور جو آئے اس میں ہم کریں, یا شہباز شریف یا کوئی اور ہو, ہم ترقی کریں. ہمیں ترقی چاہیے, ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ یہ کس کی مرہون منت ہے. لیکن سر ایک طرف جو سیکیورٹی سچویشن ہے, آپ کہہ رہے ہیں نارتھ وزیرستان کے اندر جی مائننگ, بہت بڑی مائننگ ہوئی ہے, بالکل میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے. وہاں پہ امن مارچ کے لیے جو لوگ نکلے ہیں 2 دن پہلے, ان 4 آرگنائزرز کے خلاف FIRs لانچ کی گئی کہ بھئی آپ امن مارچ کیوں کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, پھر باجوڑ کی صورتحال, اور پھر گوادر کے اپنے جو آبائی لوگ ہیں ان کو میں کل پرسوں سن رہا تھا مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو, جس کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے, وہ کہہ رہے کہ ایک عام انجیکشن کے لیے, بخار کے لیے بھی مجھے کراچی آنا پڑتا ہے علاج معالجے کے لیے.
سر تو میں کیسے مان لوں کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور یہاں سے یہ سونا نکلے گا تو یہاں سے پلیٹینیم نکلے گا تو پتہ نہیں یہاں سے کوئی اور جو میٹل ہے وہ نکلے گا اور ہم بہت ترقی کریں گے. میں تو سر مجھے تو یہ مذاق لگتا ہے, بائی گاڈ مجھے بالکل یہ مذاق اور بونڈا مذاق لگتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ جب کسی علاقے میں اس طرح کے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں کے لوگوں کو امپلائمنٹ دیں, وہاں پہ ہسپتال بنائیں, وہاں پہ اسکولز بنائیں. ابھی جو یہ بلوچستان میں یہ مائننگ شروع ہوئی ہے گولڈ اور کاپر کے لیے, اس میں سب سے پہلا کام جو یہ فورن کمپنی کر رہی ہے یہ اس کے کانٹریکٹ میں شامل کیا گیا ہے, اور یہ ایک انٹرنیشنل ان کے اوپر اوبلیگیشن بھی ہے کہ یہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہاں پہ سکولز بنانے میں, وہاں پہ جو ہے ہاسپٹل بنانے میں وہ خرچ کریں گے, اور پھر وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں ان کو امپلائمنٹ ملے گی. آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ وزیرستان کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو امپلائمنٹ مل رہی ہے, ان کو جو ہے وہاں پہ خوشحالی ان میں آ رہی ہے. ان کو جو تخریب کاری کی طرف ڈالا گیا تھا وہ اس سے نکل رہے ہیں. وہ بھی دیکھیں انسان ہیں, ان کے بیوی بچے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی گزاریں. وہ نہیں چاہتے کہ ہم دربدر رہیں, ہمیں جو ہے اپنے علاقے سے بے دخل کر دیا جائے اور دوسرے آ کے ہمارے علاقے میں قبضہ کر لیں. ان کو آپ انہی کے علاقے میں آپ اسکول بنا کر دیں, ان کو جو ہے آپ انہی کے علاقے میں ہسپتال بنا کر دیں, کیوں ان کو کراچی جانا پڑے. تو یہ تو ایک, میں دوسرا یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کوٹا سسٹم ہے آپ کے ملک میں, یہ بڑی امپورٹنٹ میں بات کر رہا ہوں, یہ آپ غور سے سنیے گا. کوٹا سسٹم لوگ کہتے ہیں ختم کر دو, اس سے میرٹ یہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کوٹا سسٹم ختم نہ کرو, آپ کوٹا سسٹم بالکل رکھو. اب وزیرستان کا ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے, جو کہ بہت بنتے ہیں, پشاور سے جا کر بنتے ہیں, کراچی سے جا کے بنتے ہیں, لاہور سے جا کے بنتے ہیں, اسلام آباد سے بنتے ہیں, پنڈی سے بنتے ہیں. بلوچستان کا جو ڈاکٹر بنتا ہے, بلوچستان کا جو بچہ انجینئر بنتا ہے, کوٹا سسٹم پہ بنتا ہے, اس کی سیٹیں رکھی گئی ہیں. اس کے لیے لازمی یہ ہو کہ اس کو وزیرستان میں کام کرنا ہے. اس کے لیے آپ وہاں پہ جو ہے جتنے ہاسپٹل آپ نے بنائے ہیں, جو بیسک ہیلتھ یونٹس بنے ہوئے ہیں, اس کی وہاں پر امپلائمنٹ ہو. اس کو ملک کے کسی اور جگہ پہ کام نہ کرنے دیا جائے, اس کو ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے. تو کوٹا سسٹم کا کوئی فائدہ تو ہونا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک کوٹا سسٹم پہ اس کو ڈگری دلائیں اور پھر وہ جو ہے وہ جا کے کراچی میں کام کرے, وہ لاہور میں کام کرے, وہ ملک سے باہر جا کر کام کرے, اور آپ نے اس کو فری تعلیم دے دی ہے. نہیں, اس سے اس کے علاقے کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. اگر کوئی اندرون سندھ سے کا ڈومیسائل لے کر اور وہ ڈاکٹر بنتا ہے, وہ انجینئر بنتا ہے, وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بنتا ہے, اور یونیورسٹیوں میں وہ نہ بالکل معمولی فیس دیتا ہے, جبکہ جو دوسرا بچہ ہے وہ آج کل میڈیکل کی فیس 20-20 لاکھ روپے ہے ایک سال کی فیس. بالکل ٹھیک. وہ اس کو جو ہے تقریباً فری ہم پڑھاتے ہیں اگر سرکاری جو ہے یونیورسٹیز میں. لیکن وہ یہ پڑھنے کے بعد بجائے اس کے اپنے علاقے میں جہاں سے کوٹے پر وہ جو ہے اس کو داخلہ ملا ہے, اس کو چھوڑ کے اگر وہ باہر چلا جاتا ہے یا دوسرے صوبے میں جا کر کام کرتا ہے, وہاں زیادہ کمائی اس کی ہوتی ہے. تو یہ بالکل غلط چیز ہے. اس کو جب آپ ایک کوٹے پر ایک دیتے ہیں, اس کو دیتے ہیں, داخلہ دیتے ہیں کسی یونیورسٹی میں, اس سے ایک بانڈ لکھوائیں, اس سے بانڈ بھروائیں کہ تم نے اپنے علاقے میں کم سے کم 15 سال کام کرنا ہے. اس کے بعد پھر تم اگر کہیں جانا چاہو تب جا کر آپ کے علاقوں کی ترقی ہوگی. جیسے وزیرستان کا علاقہ ہے, جیسے بلوچستان کا علاقہ ہے, اندر سندھ کا علاقہ ہے. کیونکہ ابھی ہوتا یہ ہے کہ وہاں کے کوٹے پر پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد ادھر کام ہی نہیں کرتے. یعنی سندھ میں آپ ایسے سکولز دیکھیں گے, ابھی تصویریں آئی ہیں جن پہ گائے بھینسیں باندھی ہوئی ہیں, وہاں پہ گوبر ہے. وہاں پہ جتنے اسکول بنے تھے اس میں پڑھائی ہوتی نہیں ہے, نہ کوئی ٹیچر آتا ہے. تنخواہیں مل رہی ہیں ان کو, ہر مہینے تنخواہیں ملتی ہیں سرکار کی طرف سے, لیکن نہ کوئی اسکول جاتا ہے, نہ کوئی ٹیچر آتا ہے, نہ کوئی بچہ آتا ہے. اسی طریقے سے بیسک ہیلتھ یونٹس کا کام ہے. بیسک ہیلتھ یونٹس اور یہ جو سکولز ہیں, پرائمری اسکول, سیکنڈری اسکول, یہ حکومت کی طرف سے ہر پسماندہ علاقے میں بھی, گاؤں میں بھی, ڈسٹرکٹس میں ہر جگہ بنے ہوئے ہیں, لیکن ان کو چلایا نہیں جاتا پراپرلی. ان کو جو ہے نا یہ سیاستدان اور بیوروکریٹس مل کے پیسہ کھا جاتے ہیں سارا. تو ان کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا اس نچلے لیول پہ ہونی چاہیے. ہم اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ غلط طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے آپ کے سارے جو مسائل کا حل نکل آتا ہے. بالکل صحیح ہے سر, اور یہی ہم سب کی خواہش ہے ایز اے پاکستانی کہ پاکستان ترقی کرے, اور جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے یا جو ریسورسز ہے وہ ایک بیلنس طریقے سے ہو, کہ گوادر کا ایک شخص اس کو علاج کے لیے کم از کم 1.25 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 1.5 گھنٹے کی کراچی تک, وہ اتنا ٹریول کر کے وہ وہاں پہ آتا ہے, اور صرف ایک چھوٹے سے چیز کے لیے اس کے پاس وہاں پہ یہ فیسلٹیز بہت آرام سے دی جا سکتی ہے.
वावेला तो हम बहुत पीटते हैं, डोल हम बहुत पीटते हैं, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान का हो, पुराने फाटा का हो या फिर बलूचिस्तान का हो, लेकिन हकीकत ये मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, किसी की कहीं भी नहीं कह रहा। तो वो कुछ और होती है, वहाँ की अपनी जो तस्वीरें हैं वो कुछ और है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में बैठ के कुछ और कहा जाता है, लेकिन ऑन ग्राउंड वहाँ पे सिचुएशन कुछ और होती है, जिसका दुख और अफसोस होता है। और वो फिर लोग कहते हैं भाई आप हमें अपना समझते ही नहीं। फिर हम उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के ट्रायल्स लेके जाते हैं। इसका जी जी इसका बेहतरीन तरीका जो है ना, इन सब की रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असेंबली में, बिल्कुल हर इलाके की जी उनका MNA है, ठीक है जी। ये उसके MNA की जिम्मेदारी है ना कि ये रोज उठाए, रोजाना ये चीज उठाए असेंबली में, रोजाना उठाए, बिल लेकर आए। देखे ना, बेशक ये जिसके इलाके में इतनी बदहाली हो, लेकिन वो आके वहां पे आपका ये चीज जो है नेशनल असेंबली में ना उठाए, किसी को पता ना चले। आपको पता है कि अभी मीडिया तो बहुत आजाद है, आप उठाएं, मीडिया में भी दें रोजाना, और आप नेशनल असेंबली में उठाएं, बिल लेकर आए यदि हमारे इलाके में यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, ये नहीं है। मैं कहता हूँ कि कैसे नहीं बनेगा, बिल्कुल बहुत सारा पैसा जो जाया हो जाता है। मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान में हर जगह पर हॉस्पिटल भी और जो सड़कें हैं वो कागजों पे सब बनी हुई हैं, कागजों पर बनी हुई हैं, वो जमीन पर एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ब्यूरोक्रेट और सियासतदान मिलके पैसा खा जाते हैं, ठीक है जी। हर साल उसकी मेंटेनेंस का पैसा भी लेते हैं, सड़क है ही नहीं, आ गए हैं ना। इसमें हुकूमत का कसूर नहीं है, ये सियासतदान और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये मिल के, और जो ठेकेदार हैं ये मिल के सारा पैसा खा जाते हैं। और वहां पे कोई ऑडिट करने जाता है, अगर वो उसको रेज करता है उसको कत्ल कर देते हैं। तो ये सूरत हाल है, और इसमें सबसे बड़ा कसूर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का अपना है। राइट, उस इलाके के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो सियासतदान हैं वो ये चीज क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उनका सबसे बड़ा कसूर उन्हीं का है, क्योंकि इस वक्त हमारे साइंस एंड रखते हैं, हमारे साइंस कहते हैं कि अगर यहाँ पे शुरू हो जाएंगे तो फिर हमारी ताबेदारी कैसे करेंगे? ये जो रियाया है, ये जो अवाम है, अगर यहाँ स्कूल खुल जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो हमारी ताबेदारी कौन करेगा? बिल्कुल इस वक्त, क्योंकि इसी हुकूमत में भी डॉक्टर साहब आगा हसन बलोच साहब, जिनका ताल्लुक BNP मैंगल ग्रुप से है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है और बड़े एक्टिव आदमी है। काफ़ी अरसे से मेरी मुलाकात तो उनसे नहीं है, लेकिन जिस वक्त मिनिस्टर नहीं थे तो बहुत एक्टिव रहते थे, मसाइल के हवाले से देखते थे हम लोग गवादर में। और इस तरह की डॉक्टर जानजेब जमालदीनी साहब हैं, जिनका ताल्लुक भी साउदर्न बलूचिस्तान से है, सेनेटर रहे हैं बहुत अरसे और बड़े काबिल आदमी हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, और मेरे ख्याल में मैंगल साहब खुद बजाते खुद उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन चीज़ों को, इन इशूज़ को उठाए। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर कोई कान भी धरे। ये ना हो कि वो बेचारे मसले तो उठाते हैं लेकिन यहाँ पे कोई कान धरता नहीं, वो कहते यार मसला तो सिर्फ लाहौर का मसला है, मसला तो सिर्फ इस्लामाबाद का मसला है। नहीं, उसका तरीका ये है ना, खाली मसला उठाए नहीं, बिल लेकर आए ना। अगर बिल पर बहस होती है और असेंबली पूरी रिजेक्ट कर देती है ना कि नहीं वहां तरक्की नहीं होनी चाहिए, वहां अस्पताल नहीं बनना चाहिए, वहां जो है स्कूल नहीं बनना चाहिए, तब जो है फिर हुकूमत जिम्मेदार है वफाकी। ठीक है, बिल्कुल इनको तो फिर हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। लेकिन अगर वो बिल ही लेकर नहीं आते, दूसरे जो फंड्स वहां पे, पहली बात तो ये है कि उसका ऑडिट कराएं। तो हर साल इनको फंड्स मिलते हैं ना, वो फंड्स जो मिलते हैं उसके अगेंस्ट जो ये तरक्याती स्कीमें लेकर आते हैं, जिसके PC1 बनते हैं, PC1 अप्रूव होते हैं, उनके ऊपर जो तरक्याती काम वहां हुए हैं उनका हर साल आप जाकर ऑडिट करा के देखें तो सही, किस तरह खा जाते हैं सारा पैसा। वहां पे लगाते ही नहीं है पैसा, ये खुद जिम्मेदार है, वहां के जो सियासतदान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिलकर खाते हैं। ठेकेदार सारे इनके अपने भाई रिश्तेदार जो है ना, भाई बंद, इनके तमाम वहां पे ठेकेदार हैं, आपस में ये पैसा सारा बांट लेते हैं जो हर साल वहां पे फंड्स मिलते हैं। बिल्कुल, हुकूमत क्या कर सकती है? बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल में जिम्मेदारी सबकी है, वहाँ की आवाम की भी है, वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदों की भी है, और हमारे हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर काम करे और करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। थैंक यू।